بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی اور وہ پاگل ہو گئی، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ رات 10-11 بجے کے درمیان سول ہسپتال سے ایک آدمی آیا۔ مجھے ڈاکٹر نے ہسپتال بلایا تھا۔ اس آدمی نے بتایا کہ زہر خورانی کا ایک کیس ہے۔ میں ہسپتال گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے پاس قصبے کا ایک آدمی لایا گیا جسے اچانک قے آنے لگی اور وہ بہت تلخی محسوس کرتا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھا تو اسے زہر کی علامتیں بڑی صاف نظر آئیں۔ مریض کی حالت بہت بری تھی، نیم غشی کی کیفیت تھی، اس کے منہ سے جھاگ پھوٹ رہی تھی۔ یہ ڈاکٹر نے محفوظ کر لی۔ ہسپتال میں آ کر اس نے جو قے کی اس کی بھی کچھ مقدار محفوظ کر لی گئی۔ مریض بول نہیں سکتا تھا، اپنے سینے، پیٹ اور گلے پر بے تابی سے ہاتھ پھیرتا تھا۔ اس سے ڈاکٹر نے اندازہ کیا کہ مریض تلخی محسوس کر رہا ہے۔ ڈاکٹر نے مریض کو ایک انجیکشن دیا۔ وہ نزعی بیان لینا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر اس سے پوچھتا رہا کہ اس نے کیا کھایا ہے، کسی نے کچھ کھلایا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مریض سرگوشی میں صرف یہ کہہ سکا، بیوی نے دودھ پلایا تھا۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ ڈاکٹر نے ایک اور انجیکشن دیا، منہ میں دوائیاں ٹپکائیں جو حلق سے نیچے نہ جا سکیں۔ مریض مر گیا۔ مریض کے لواحقین جو اسے ہسپتال لائے تھے باہر بیٹھے تھے۔ مریض نے کہا تھا کہ بیوی نے دودھ پلایا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا مریض مر گیا تو میں باہر نکلا۔ اس کے لواحقین سے میں نے پوچھا کہ مریض کی بیوی کہاں ہے؟ ایک جوان لڑکی بولی، میں ان کی بیوی ہوں۔ یہ تو مجھے یقین ہو ہی چکا تھا کہ مریض کو زہر دیا گیا ہے۔ یہ لوگ اسے ہیضے کا مریض سمجھ کر چارپائی پر اٹھا لائے تھے، لیکن جب اس نوجوان لڑکی نے بتایا کہ وہ مریض کی بیوی ہے تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ مریض کی عمر 50 سال سے کچھ اوپر تھی۔ میں اس لڑکی کو مرنے والے کی بیٹی سمجھے ہوئے تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اتنے بوڑھے آدمی کی اتنی جوان بیوی اکثر قتل یا خودکشی کا باعث بنتی ہے۔ یہ معلوم کرنا کہ زہر کس نے دیا ہے میرا کام تھا۔ مجھے اس لڑکی پر شک تھا۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ لوگوں میں یا سرکاری اہلکاروں میں فرائض کا احساس تھا۔ ڈاکٹر نے دیکھا کہ مریض دراصل زہر خورانی کا شکار ہوا ہے تو اس نے تھانے اطلاع بھجوا دی۔ اس طرح اس نے اپنے کام میں اضافہ کر لیا تھا۔ اسے لاش کا پوسٹ مارٹم کرنا تھا، کچھ اشیاء ماہرین کے پاس بھجوانی تھی، پھر اسے گواہ کی حیثیت سے عدالت میں پیش ہونا تھا۔ اس کے لیے سہل راستہ یہ تھا کہ مریض کی لاش اس کے لواحقین کے حوالے کر کے فارغ ہو جاتا، لیکن اس نے انصاف کا تقاضا پورا کیا۔ اس کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ میں تفتیش سے جان چھڑانے کے لیے اسے کہہ سکتا تھا کہ مرنے والے کے کسی رشتہ دار نے شک نہیں کیا، جانے دو، ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ کیس درج کریں، لیکن ہم دونوں نے کچھ اور سوچا ہی نہیں۔ میں اسی وقت تفتیش کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ مرنے والے کے لواحقین کو ابھی نہ بتایا جائے کہ مریض مر گیا ہے۔ میں نے باہر جا کر دیکھا، 2 جوان لڑکیاں تھیں، ہم عمر معلوم ہوتی تھیں۔ میرے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ متوفی یا مقتول کی بیوی ہے اور یہ اس کی بیٹی ہے۔ ان کے ساتھ متوفی کے 2 بیٹے تھے، ایک بہن سے بڑا اور دوسرا اس سے چھوٹا۔ چھوٹے کی عمر 18 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ میں بیوی کو اندر لے گیا۔ اس کی گھبراہٹ قدرتی تھی۔ میرے ساتھ کوئی کانسٹیبل نہیں تھا۔ میں نے ہسپتال کے کمپاؤنڈر سے کہا کہ وہ باہر جا کر مرنے والے کے لواحقین پر نظر رکھے، اگر ان میں سے کوئی یہاں سے جائے تو اسے پتہ چلے بغیر مجھے بتائے۔ اپنے خاوند کو دودھ تم نے پلایا تھا؟ میں نے متوفی کی جوان بیوی سے پوچھا۔ ہاں جی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کوئی خاص بات نہیں، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مریض کی حالت ذرا خراب ہے، دودھ شاید صاف نہیں تھا، اس میں کوئی زہریلا کیڑا گر پڑا ہوگا، اللہ کرم کرے گا، مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے یہ تکلیف اچانک اٹھی تھی یا پہلے بھی کوئی شکایت تھی؟ پہلے تو انہیں کوئی تکلیف نہیں تھی، اس نے جواب دیا، پھر سوچ میں پڑ گئی۔ 1 منٹ بعد بولی، 3-4 دنوں سے کہہ رہے تھے کہ سر بوجھل رہتا ہے اور معدے میں چبھن سی ہوتی ہے۔ پرسوں شام انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ چارپائی سے اٹھے تو انہیں چکر آ گیا تھا۔ آج تکلیف کیسے اٹھی؟ یہ رات سونے سے پہلے دودھ پیتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ آج رات میں نے انہیں دودھ دیا
تو کوئی آدھے گھنٹے بعد انہوں نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ معدے میں بڑی زور کا درد ہونے لگا ہے۔ پھر انہوں نے سینے پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے کہ جلن ہوتی ہے۔ جلن بڑھ گئی، پھر یہ تڑپنے لگے، ابکائیاں آنے لگی۔ صرف ایک بار قے ہوئی، دوسری بار ہسپتال میں قے ہوئی۔ گھر میں کچھ دودھ بچا ہوگا جس میں سے تم نے اسے ڈال کر دیا تھا۔ دودھ میں نے نہیں ڈالا تھا، اس نے کہا۔ ان کی بیٹی باورچی خانے سے گلاس میں ڈال کر لائی تھی، دیگچی میں دودھ ضرور بچا ہوگا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں بولی، آپ یہ باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا دودھ میں کچھ گڑبڑ تھی؟ ان کی حالت سنبھلی ہے یا نہیں؟ سنبھل جائے گی، میں نے جواب دیا۔ شاید دودھ میں کچھ گڑبڑ تھی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ہر رات اسے کون دودھ گلاس میں ڈال کر دیتا تھا؟ ان کی بیٹی، اس نے جواب دیا۔ باورچی خانہ اسی کے ہاتھ میں ہے، دودھ وہی دیگچی سے گلاس میں ڈالتی ہے اور اپنے ہاتھوں انہیں گلاس دیتی ہے۔ آج تم نے اس کی بیٹی کے ہاتھوں سے گلاس لے لیا اور اپنے ہاتھوں اسے دودھ پلایا۔ میں نے کہا، تم نے اپنے خاوند کے سامنے کمرے میں بیٹی کے ہاتھ سے گلاس لے کر خاوند کو دیا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں ان کے کمرے سے نکلی تو ان کی بیٹی برآمدے میں گلاس ہاتھ میں اٹھائے آ رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا اور کمرے میں لے گئی۔ بیٹی وہیں سے واپس چلی گئی تھی۔ میں نے پوچھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ خود اپنے باپ کو دودھ دے گی؟ اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا تھا، اس نے جواب دیا۔ گلاس والا ہاتھ ایک طرف کر لیا تھا، یعنی وہ تمہیں گلاس نہیں دینا چاہتی تھی؟ اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے۔ تم نے اس سے پہلے بھی کبھی اس کے ہاتھ سے آج کی طرح گلاس لیا اور اپنے خاوند کو دیا تھا؟ میں نے پوچھا، یا کبھی خود دیگچی سے دودھ ڈال کر خاوند کو دیا تھا؟ کبھی نہیں۔ آج تم نے اس کے ہاتھ سے گلاس کیوں لیا؟ اس کے ہونٹ ہلے، لیکن اس نے زبان سے کچھ بھی نہ کہا۔ وہ گھبرائی ہوئی تو پہلے ہی تھی، لیکن میرے اس سوال سے اس کی گھبراہٹ اور بڑھ گئی۔ وہ کوئی جواب ہی نہ دے سکی۔ میں نے اپنا سوال دہرایا تو اس نے ہکلائے ہوئے لہجے میں کہا کہ کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ اس کی گھبراہٹ اور ہکلانے سے میں شک میں پڑ گیا۔ اس کا یہ جواب میرے لیے بہت اہم تھا کہ اس سے پہلے اس نے خاوند کو اپنے ہاتھوں کبھی دودھ نہیں دیا تھا۔ تم کمرے سے دودھ لینے نکلی تھی؟ نہیں، اس نے جواب دیا، میں تو ویسے ہی نکلی تھی۔ اس کے ساتھ تمہاری شادی کب ہوئی ہے؟ 6 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں۔ مجھے صرف ایک بات سمجھا دو، میں نے اسے کہا۔ 6 مہینے تم نے اپنے خاوند کو اپنے ہاتھوں دودھ نہیں پلایا تھا۔ آج رات تمہیں کیا خیال آ گیا کہ تم نے اس کی بیٹی کے ہاتھ سے دودھ لیا اور اپنے خاوند کو جا دیا؟ آپ مجھے یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ مجھ سے یہ باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اسے ہچکی سی آئی، جو شاید گھبراہٹ میں اکثر آیا کرتی ہے۔ میں تمہیں بہت کچھ بتاؤں گا، میں نے کہا۔ تمہارا فائدہ اس میں ہے کہ میں جو کچھ پوچھتا ہوں وہ مجھے صحیح صحیح بتا دو۔ ظاہر ہے کہ اس بوڑھے کے ساتھ تمہاری شادی زبردستی ہوئی ہے۔ اگر تمہارے دل میں اس کے خلاف نفرت نہیں تو تم اسے پسند بھی نہیں کرتی ہوگی۔ اس کے ساتھ 6 مہینے کیسے گزرے ہیں؟ لڑکی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ مجھے چالاک نظر نہیں آتی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ چالاک ہو اور بھولی بھالی بنی ہوئی ہو۔ بہرحال یہ ابتدا تھی۔ مجھے اس کنبے کے ہر ایک فرد سے تعارف حاصل کرنا تھا۔ اگر یہ زہر خورانی کی ہی واردات تھی تو مجرم گھر میں ہی تھا۔ اگر دودھ درمیان میں نہ آ جاتا تو کہا جا سکتا تھا کہ زہر گھر سے باہر دیا گیا ہے۔ لڑکی نے میرے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اسے ایک بار پھر کہا، تم خاوند کے ساتھ خوش نہیں ہو؟ 3-4 بار پوچھنے کے بعد اس نے کہا، قسمت میں یہی کچھ لکھا تھا۔ اگر یہ مر جائے تو تمہیں افسوس نہیں ہوگا؟ اس نے میرے منہ کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، تمہاری قسمت اسی طرح بدل سکتی ہے کہ یہ مر جائے۔ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، اس نے مایوسی کے لہجے میں کہا، اور اس کی آہ نکل گئی۔ اس نے ایک بار پھر پوچھا کہ میں اس کے ساتھ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ میں نے اسے گول سا جواب دیا۔ جب اس کی حالت بگڑنے لگی تھی تو کس نے کہا تھا کہ اسے ہسپتال لے چلتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس کا چھوٹا بیٹا گھر تھا، اس نے جواب دیا۔ میں نے اسے بتایا، وہ ہمارے کمرے میں آیا، اپنے باپ کو دیکھا اور اوپر چلا گیا۔ اوپر کی منزل میں اس کا بڑا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ نیچے آیا، باپ کو دیکھ کر اس نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ ڈاکٹر کو گھر بلاؤ۔ چھوٹے بھائی نے کہا کہ ہسپتال لے چلتے ہیں۔ اس نے محلے کے 2 لڑکے بلائے اور دونوں بھائیوں اور لڑکوں نے چارپائی اٹھائی اور ہسپتال لے آئے۔ تم نے کوئی مشورہ نہیں دیا تھا کہ ڈاکٹر کو گھر بلاؤ یا ہسپتال لے چلو؟ ان کے دونوں بیٹے آ گئے تو میں نے کچھ بھی نہ کہا، اس نے جواب دیا۔ ڈاکٹر نے مجھے اندر بلایا اور کہا کہ وہ اسی وقت پوسٹ مارٹم کرنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس کی رپورٹ پر FIR اور دیگر کاغذات تیار کر لوں۔ میں نے مقتول کی بیوی، اس کی بیٹی اور دونوں بیٹوں کو ساتھ لیا اور تھانے کو چل پڑا۔ مقتول کے بیٹوں نے کئی بار مجھ سے پوچھا کہ میں انہیں کہاں لیے جا رہا ہوں۔ میں انہیں ٹالتا رہا اور ہم تھانے میں پہنچ گئے۔
محرر ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ کاغذی کارروائی پوری کرے۔ میں نے کانسٹیبل ساتھ لیے، مقتول کے چاروں لواحقین کو ساتھ لیا اور ان کے گھر چلا گیا۔ ان سے کہا کہ ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں۔ میں سب سے پہلے مقتول کے کمرے میں گیا۔ دودھ کا گلاس تپائی پر رکھا تھا، اس میں 3-4 قطرے دودھ پڑا تھا۔ میں نے محلے سے 2 مشیروں کا انتظام کر کے دودھ کا گلاس قبضے میں لیا۔ باورچی خانے سے میں دودھ کی دیگچی اٹھائی، اس میں تقریباً 3 پاؤ دودھ تھا، یہ بھی قبضے میں لی اور میں تھانے چلا گیا۔ ان چاروں کو ساتھ لے گیا۔ یہ مسلمان گھرانہ تھا، اس کی 2 جوان لڑکیوں کو بھی میں ساتھ لیے پھر رہا تھا، لیکن میری ڈیوٹی ایسی تھی کہ میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ بڑھاپے میں جوان لڑکی کے ساتھ شادی کرنے والا تو اس دنیا سے اٹھ گیا تھا۔ اگر مجرم اس کی جوان بیوی تھی تو اس کی جوان بیٹی بے گناہ پولیس کے چکر میں آ گئی تھی۔ بڑے بھائی کو اپنے دفتر میں بٹھا کر میں نے اسے بتایا کہ اس کا باپ مر چکا ہے اور ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ بڑے بھائی کا رد عمل یہ تھا کہ پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، یک لخت اٹھا اور دروازے میں جا کر آواز دی، بشیرے، اوئے ادھر آ۔ میں اسے روک نہ سکا۔ اس کا چھوٹا بھائی آ گیا۔ بڑے بھائی نے اسے کہا، ابا جان مر گئے ہیں، یہ کہتے ہیں انہیں زہر دیا گیا ہے۔ چھوٹا بھائی جس کا نام بشیر تھا میرے منہ کو دیکھنے لگا اور آہستہ آہستہ میرے قریب آ کر بولا، کیا یہ سچ ہے جناب؟ 100% سچ ہے، میں نے کہا۔ اس نے اپنے بڑے بھائی کی طرف دیکھا، اس کے بھائی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ بشیر نے اسے کہا، کیوں بھائی، میں نے ابا جان کو دوسری شادی سے روکا نہیں تھا، یہ اسی کا نتیجہ ہے، زہر اس لڑکی نے دیا ہے۔ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اگر آپ ثابت کر دیں کہ زہر اس حرامزادی نے دیا ہے تو یہ میرے ہاتھوں مرے گی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ہاتھوں مرے گی۔ میں نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ زہر اگر اس لڑکی نے دیا ہے تو مجھے اس آدمی کی تلاش ہوگی جس کی خاطر اس نے تمہارے باپ کو زہر دیا ہے۔ یہ اکیلی ایسی جرت نہیں کر سکتی۔ میں تم سے جو پوچھوں وہ مجھے صحیح صحیح بتا دو اور جو کچھ تم دونوں جانتے ہو وہ بھی بتا دو۔ میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ اپنی بہن اور ستیلی ماں کو پتہ نہ چلنے دیں کہ تمہارا باپ مر گیا ہے۔ میں نے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس بٹھایا اور بڑے کو باہر بھیج دیا۔ بے شک پہلا شک بیوی پر ہی تھا، لیکن اسے ہی مجرم تسلیم کر لینا عقل مندی نہیں تھی۔ میرا دھیان فوراً اس طرف آیا کہ اس گھر میں 2 جوان آدمی ہیں۔ بشیر کی عمر 18-19 سال تھی اور اس کا بڑا بھائی 23 سال سے کچھ کم تھا، اور ان کی ستیلی ماں جوان تھی۔ اس میں دلکشی بھی تھی۔ سامعین کے لیے یہ پہلو شاید ناقابل یقین ہو، لیکن پولیس کی نظروں میں یہ روز مرہ کا معمول ہے کہ بوڑھے باپ کی جوان بیوی کو جوان بیٹا لے اڑا یا باپ ہی کو صاف کر دیا۔ بڑا بھائی شادی شدہ تھا، لیکن شادی اچھے چال چلن کا سرٹیفکیٹ نہیں ہوتی۔ ایک پہلو اور بھی تھا، بوڑھے کے قتل کا باعث جائیداد بھی ہو سکتی تھی۔ اس کے حصے دار یہ 2 بھائی تھے۔ بوڑھوں کی جوان بیویاں عموماً یہ سوچا کرتی ہیں کہ اس بوڑھے نے زندگی تو اجیرن بنا دی ہے، اس کی جائیداد پر قبضہ کرو۔ اس واردات میں بھی جائیداد کا دخل ہو سکتا تھا۔ یہ ممکن تھا کہ دوسری بیوی نے بوڑھے سے جائیداد لکھوا لی ہو اور اس کے بیٹوں میں سے کسی نے بوڑھے کو زہر دے دیا ہو۔ یہ میرے ذہن میں تھا کہ مقتول کو دودھ دوسری بیوی نے دیا ہے، لیکن مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ اس میں زہر کس نے ڈالا اور دودھ کا گلاس بوڑھے تک پہنچتے کن مراحل سے گزرا ہے۔ کیا دیگچی میں زہر ملایا گیا تھا یا صرف گلاس میں؟ مقتول کی بیٹی کے متعلق میں نے سوچا کہ آیا وہ زہر دے سکتی ہے؟ اگر دے سکتی ہے تو وجہ کیا ہوگی؟ مجھے جواب نفی میں مل رہا تھا۔ بیٹی اگر زہر پلاتی تو ستیلی ماں کو پلاتی۔ یہ قدرتی امر ہے کہ بیٹیاں باپوں کے لیے جان دے سکتی ہیں، جان لیا نہیں کرتی۔ تاہم اس گھر میں بیٹی بھی ایک اہم فرد تھی۔ مجھے اپنے مخبروں سے ان سب کے متعلق معلومات حاصل کرنا تھی جو دوسرے دن مل سکتی تھی۔ میرے سامنے مقتول کا چھوٹا بیٹا بیٹھا تھا۔ کچھ باتیں اس نے خود بتائیں اور باقی میرے سوالوں اور جرح سے سامنے آئیں۔ اس کے مطابق اس گھر کے حالات یہ تھے کہ اس کی بہن رشیدہ کی عمر 23 سال ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ رشتوں کی کمی نہیں تھی، لیکن لڑکی کوئی بھی رشتہ قبول نہیں کرتی تھی۔ بشیر نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس کی ماں 7-8 سال ہوئے مر گئی۔ رشیدہ کو اپنے باپ کا اتنا زیادہ خیال تھا کہ اس نے بھائیوں سے اور باپ سے کہہ دیا کہ وہ عمر باپ کی خدمت میں گزار دے گی، شادی نہیں کرے گی۔ باپ نے اسے بہت مجبور کیا، اس کے جواب میں وہ رو کر چپ ہو جاتی تھی۔ اس نے یہاں تک کیا کہ باپ نے کسی لڑکے کو پسند کر کے رشتہ منظور کر لیا تو لڑکی نے کسی عورت کی زبانی لڑکے والوں کو پیغام بھجوا دیا کہ میرا رشتہ لوگے تو پچھتاؤ گے، میں شادی نہیں کروں گی۔
لڑکی نے اپنے رویے سے اپنے آپ کو بدنام کر لیا۔ باپ کو اس کے ساتھ اتنا ہی پیار تھا جتنا بیٹی کو اپنے باپ کے ساتھ تھا، اس لیے وہ بیٹی پر اپنا حکم نہیں چلاتا تھا، اس کے بجائے وہ بیٹی کی منتیں کیا کرتا تھا کہ وہ شادی کر لے۔ وہ اپنی بیٹی کی نیت کو سمجھتا تھا۔ باپ اپنی بیوی کے غم میں تیزی سے بوڑھا ہونے لگا اور بیٹی جوان ہوتی جا رہی تھی۔ باپ کو اس کا غم بھی تھا، اس کا ایک علاج موجود تھا، یہ تھا بڑا بھائی۔ اس کی شادی ہو جانے سے گھر میں ایک لڑکی آ جاتی جو ان کے باپ کی خدمت کرتی، مگر بھائی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ رشتہ باپ کو اس لیے پسند نہیں تھا کہ لڑکی والوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ 30,000 حق مہر لکھوائیں گے، جو اس زمانے میں بہت ہی زیادہ رقم تھی۔ اس کے علاوہ لڑکی والوں کا یہ مطالبہ بھی تھا کہ لڑکے کا جائیداد میں سے جو حصہ نکلتا ہے اس میں سے آدھا لڑکی کے نام کیا جائے۔ باپ نے یہ رشتہ ان مطالبات کی وجہ سے منظور نہ کیا، لیکن بھائی کو یہی لڑکی پسند تھی۔ بشیر نے بتایا کہ لڑکی کی ماں بہت چالاک اور فریبی تھی۔ ان حالات میں بھائی کی شادی ملتوی ہوتی رہی، ان کی ماں مر چکی تھی، اس لیے رشتے کے سلسلے میں عورتوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے گھر میں کوئی عورت نہ رہی۔ ایسے مسئلے ہمارے ہاں عورتیں ہی طے کیا کرتی ہیں۔ رشیدہ اس معاملے میں ناتجربے کار تھی۔ باپ نے بڑے بیٹے کی منت کی کہ وہ اپنی بہن کی خاطر دوسری جگہ شادی کر لے، مگر بھائی نہیں مانا۔ رشیدہ باپ کی خاطر کوئی رشتہ قبول نہیں کر رہی تھی۔ آخر باپ نے بڑے بیٹے کے آگے ہتھیار ڈال دیے، لیکن لڑکی والوں کا ہر ایک مطالبہ نہ مانا۔ برادری کے بزرگوں کو درمیان میں ڈال کر معاملہ یوں طے ہوا کہ حق مہر 30,000 کے بجائے 35,000 لکھ دیں گے، لیکن جائیداد باپ جب چاہے گا بیٹوں میں تقسیم کرے گا۔ پھر بیٹے کی مرضی ہے کہ آدھی جائیداد بیوی کے نام کر دے یا پوری کر دے۔ بڑے بھائی کی شادی ہو گئی۔ میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ اس واردات میں جائیداد کا عمل دخل بھی ہے۔ دولت اور جائیداد میں ایسی لعنت ہے کہ خون کے رشتوں کو دشمن بنا دیتی ہے۔ بشیر سے معلوم ہوا کہ 20 ایکڑ اراضی زیر کاشت ہے جو بٹائی پر دے رکھی ہے۔ شہر میں 2 مکان کرائے پر چڑھے ہوئے ہیں اور یہ ایک 2 منزلہ مکان ہے جس میں یہ خاندان رہتا تھا۔ اس کے حصے دار 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ اب باپ کی نئی دلہن بھی آ گئی تھی۔ وہ ایک بیٹا جن کر دوسرے بیٹوں جتنے حصے کی حقدار ہو سکتی تھی۔ بڑے بھائی نے شادی کی تو باپ نے بیٹی رشیدہ سے کہا کہ اس کی خدمت کرنے کے لیے بہو آ گئی ہے، اس لیے وہ اب کوئی سا رشتہ قبول کر لے جن کے پیغامات آ رہے ہیں۔ رشیدہ نے کہا کہ وہ بڑے بھائی کی بیوی کو دیکھ لے کہ اس کے باپ کی خدمت کرتی بھی ہے یا نہیں۔ 1 مہینے میں ہی نظر آ گیا کہ بہو کو اپنے صرف خاوند کے ساتھ دلچسپی ہے اور وہ گھر میں کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ رشیدہ کا بھائی اس لڑکی کو چاہتا تھا، اس لیے اس کا غلام ہو گیا۔ دوسری وجہ یہ ہوئی کہ لڑکی کی ماں بہت چالاک تھی۔ وہ بڑھاپے میں بھی خوبصورت تھی اور شگفتہ مزاج بھی، مردوں کو پھانسنا اور انگلیوں پر نچانا جانتی تھی۔ رشیدہ کا بڑا بھائی اس کا مرید ہو گیا۔ اس کی ساس اکثر ان کے گھر آتی اور بھائی اس کے گھر جاتا رہتا تھا۔ ماں بیٹی کا جادو چل گیا۔ بڑا بھائی پہلے تو یہ کہنے لگا کہ کرائے پر چڑھا ہوا ایک مکان خالی کرا کے اس میں رہے گا۔ باپ نے اسے سمجھایا کہ وہ کرایہ ضائع نہ کرے اور اپنے گھر میں رہے۔ رشیدہ نے بھی اسے کہا کہ باپ کو اس یعنی رشیدہ کی شادی کا غم کھا رہا ہے، اس لیے وہ گھر میں رہے تاکہ اس کی بیوی باپ کی خدمت کرے اور رشیدہ کی شادی ہو جائے۔ مگر بھائی کے دماغ پر بیوی اور ساس نے قبضہ کر رکھا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اوپر کی منزل میں منتقل ہو گیا اور اس نے ہانڈی روٹی بھی الگ کر لی۔ کرتے کرتے باپ، بہن اور چھوٹے بھائی کے ساتھ اس کا تعلق محلے داروں کی طرح رسمی سا رہ گیا۔ کبھی سامنے آ گیا تو رسمی طور پر سلام دعا ہو گئی۔ رشیدہ کا مسئلہ جوں کا توں رہا، بلکہ اب اس کا مسئلہ اس وجہ سے پیچیدہ ہو گیا کہ اس کی بھابھی چالاک لڑکی تھی۔ اس کی طرف سے خطرہ تھا کہ اس کے باپ کی خدمت کرنے کے بجائے اسے پریشان کرے گی، لہٰذا اب رشیدہ اپنے باپ کی محافظ بھی بن گئی۔ بشیر نے بتایا کہ رشیدہ نے کبھی بھی ایسے افسوس کا اظہار نہیں کیا کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی۔ باپ کے ساتھ والہانہ پیار کرتی تھی۔ رات کو اپنے ہاتھوں اسے دودھ پلاتی تھی۔ دوپہر کو باپ کمرے میں سویا ہوا ہو تو رشیدہ برآمدے میں پہرا دینے لگتی تھی کہ کوئی کمرے کے قریب نہ آئے اور اونچی بات نہ کرے۔ باپ گھر سے نکلتا تو رشیدہ دروازے تک اس کے ساتھ جاتی اور دروازے میں کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہتی تھی۔ باپ گلی کے موڑ پر نظروں سے اوجھل ہو جاتا تو رشیدہ دروازے سے ہٹتی تھی۔ مجھے بڑے بھائی کی بیوی کا خیال آیا، اسے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ بشیر سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اپنے گھر گئی ہوئی ہے اور اس کی زچگی کا وقت قریب آ گیا ہے۔
میں یہ بھی سوچنے لگا کہ جب رشیدہ کو پتہ چلے گا کہ اس کے باپ کو زہر دے کر مار دیا گیا ہے تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ بے ہوش تو وہ ضرور ہوگی۔ رشیدہ کے متعلق سب کو یقین ہو گیا کہ وہ شادی نہیں کرے گی۔ صرف گھر والوں کو نہیں، ساری برادری کو یقین ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کا رشتہ لینا ناممکن ہے۔ باپ نے ایک روز اپنے دونوں بیٹوں کو بٹھا کر کہا کہ جوان لڑکی کا گھر بیٹھے رہنا بے عزتی کا باعث ہے، خواہ بیٹی اپنی مرضی اور اپنی ضد سے ہی بیٹھی رہے، اس کا حل ہر قیمت پر نکالنا ہے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ اس کی شادی زبردستی کر دی جائے، پھر یہ خاوند میں گھل مل جائے گی۔ باپ نے یہ تجویز نہیں مانی۔ اس نے کہا کہ زبردستی کرنی ہوتی تو وہ بہت عرصہ پہلے کر چکا ہوتا۔ جس پاگل پن سے بیٹی نے اس کے ساتھ پیار اور ایثار کیا تھا، اس کے جواب میں وہ زبردستی کر کے گناہگار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ باپ اور بشیر نے بڑے بھائی سے کہا کہ اس کی بیوی اس گھر کو اپنا گھر سمجھتی تو رشیدہ کی زندگی سنور جاتی۔ بھائی نے اس بات پر کوئی توجہ نہ دی، وہ اپنی بیوی کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتا تھا۔ باپ نے کہا، تمہاری ماں کے مرنے کے بعد میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دوسری شادی کر لوں۔ اب تو شادی کی عمر بھی گزر گئی ہے، لیکن گھر میں جب تک کوئی عورت نہیں آئے گی رشیدہ کی شادی نہیں ہوگی۔ مجھے یہی ایک راستہ نظر آتا ہے کہ میں کسی ایسی غریب سی بیوہ کے ساتھ شادی کر لوں جو پوری دلچسپی سے گھر سنبھال لے اور میرا خیال رکھے، تاکہ رشیدہ بے فکر ہو جائے۔ بیٹوں نے باپ کی اس تجویز کو پسند نہ کیا۔ باپ نے کہا، پھر ایک اور طریقہ ہے، میں خودکشی کر لوں گا۔ میرے لیے اپنی جوانی قربان کر رہی ہے، میں اس کے لیے اپنی جان قربان کر دوں گا۔ مجھے اب زندہ رہ کر کیا کرنا ہے؟ خودکشی کا سن کر میں چونکا۔ یہ واردات خودکشی کی بھی ہو سکتی تھی۔ اس سے پہلے یہ شک میرے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ میں نے بشیر سے بہت کچھ پوچھا، لیکن اس سے مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے باپ کو کس وقت اور کس نے دودھ دیا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ باپ نے دودھ پینے سے پہلے اس وقت کچھ کھا لیا ہو جب اس کی بیوی کمرے سے نکل کر برآمدے میں گئی اور اس نے رشیدہ کے ہاتھ سے گلاس لیا تھا۔ بہرحال میں نے خودکشی کے امکان کو بھی ذہن میں رکھ لیا، مگر مجھے یہ خیال بھی آیا کہ اسے خودکشی کرنی ہوتی تو شادی نہ کرتا۔ بشیر کے بیان کے مطابق اس کے سامنے دو راستے تھے، شادی یا خودکشی۔ مان میرے اس خیال کو ایک اور خیال نے رد کر دیا، وہ یہ کہ بڑھاپے میں اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے اس کے لیے خودکشی ضروری ہو گئی ہوگی۔ اسے اپنی غلطی اور اپنے بڑھاپے کا احساس شادی کر کے ہوا ہوگا۔ یہ بھی ہوا ہوگا کہ اس کی بیوی نے اس کی یہ توقع پوری نہیں کی ہوگی کہ وہ اس کا اتنا ہی خیال رکھے جتنا رشیدہ رکھتی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ کسی غریب بیوہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ میں نے بشیر سے پوچھا، پھر اس نے جوان اور کنواری لڑکی کے ساتھ شادی کیوں کر لی؟ کیونکہ ہمارے ابا کی جائیداد تھی اور جائیداد کی خاطر لڑکی دینے والے موجود تھے۔ اس نے جواب دیا، ہم نہیں چاہتے تھے کہ ابا دوسری شادی کریں، لیکن رشیدہ کی خاطر انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ انہوں نے مناسب رشتے کی تلاش شروع کی تو اس لڑکی کے والدین نے لڑکی پیش کر دی۔ ابا کسی بیوہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے۔ ہمیں اس وقت پتہ چلا جب سب کچھ طے ہو چکا تھا۔ ہم دونوں بھائیوں نے ابا کو منع کیا تھا، رشیدہ نے بھی انہیں روکا تھا، مگر ابا کا دماغ ایسا چلا کہ انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ رشیدہ نے شادی پھر بھی نہ کی کیونکہ ستیلی ماں پر اسے بھروسہ نہیں تھا۔ رشیدہ شاید اپنے باپ کو کسی اور کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ باپ کے ساتھ بھی وہی ہوا جو رشیدہ کے بڑے بھائی کے ساتھ ہوا تھا۔ بیوی نے رشیدہ کے باپ پر قبضہ کر لیا۔ اس کی ماں بھی آ جاتی تھی، مگر یہ لڑکی بوڑھے کے آرام اور خوراک وغیرہ کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ جب جی میں آئی اپنے گھر چلی جاتی۔ یہاں ہوتی تو یہ کوشش کرتی کہ رشیدہ باپ کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے۔ 1 مہینے بعد باپ کی صحت گرنے لگی اور وہ پریشان سا بھی نظر آنے لگا۔ بڑا بھائی لا تعلق رہتا تھا، اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا کہ گھر والے کس حال میں ہیں۔ اوپر والی منزل میں بشیر کی بھابھی اس کوشش میں تھی کہ اس کا خاوند جائیداد تقسیم کرائے، اور نیچے ستیلی ماں اور اس کی ماں بوڑھے کی رگوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر جائیداد پر قابض ہونے کے جتن کر رہی تھیں۔ تمہارے بھائی کے ساتھ اور تمہارے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک کیسا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ اوپر جاتی تھی، بشیر نے جواب دیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرے بھائی کے ساتھ وہ کیا برتاؤ رکھتی تھی۔ ایک روز بھابھی کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی تھی، اس کے بعد ان کی بول چال بند ہو گئی۔ میرے ساتھ شروع دنوں میں وہ کھچی کھچی رہی، 2-3 مہینوں سے اس کا رویہ بدل گیا ہے، اور میرے ساتھ وہ دوستانہ بے تکلفی پیدا کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ تم نے بے تکلفی قبول کر لی ہوگی،
وہ قدرے گھبرایا، فوراً سنبھل گیا، کہنے لگا اتنی زیادہ نہیں۔ سمجھ لیں کہ وہ مجھے اچھا سمجھنے لگی اور میرے دل میں اس کے خلاف جو کدورت تھی وہ نکل گئی۔ رات تو بہت جا چکی تھی، نیند دماغ کو بیکار کر رہی تھی، لیکن بڑے بھائی سے پوچھ گچھ ضروری تھی۔ صحیح معنوں میں تفتیش تو ابھی شروع کرنی تھی۔ جوں جوں میرا دماغ جواب دیتا جا رہا تھا، یہ خواہش ابھرتی آ رہی تھی کہ پوسٹ مارٹم اور دودھ کی رپورٹ صاف نکلے اور میں یہ خوشخبری سنوں کہ مرنے والا زہر سے نہیں مرا، یہ ہیضے کا بڑا سخت حملہ تھا۔ خدا پولیس والوں کی اس قسم کی دعائیں ذرا کم ہی سنا کرتا ہے۔ میں نے دودھ کا گلاس اور دیگچی بمائے دودھ ڈاکٹر کو بھیج دی تھی۔ یہ اشیاء اسے کیمیاوی تجزیے کے لیے دلی بھیجنی تھی۔ چھوٹے بھائی کو باہر بھیج کر میں نے بڑے بھائی کو اپنے پاس بلایا۔ اس کے ساتھ ابھی بات شروع ہی کی تھی کہ باہر شور سا سنائی دیا۔ کانسٹیبل جو میرے دروازے کے سامنے کھڑا تھا اس سے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ لڑکی یعنی رشیدہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں نے باہر جا کر دیکھا، پتا چلا کہ بشیر نے باہر جاتے ہی اپنی ستیلی ماں اور رشیدہ کو بتا دیا کہ اس کا باپ مر گیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ ڈاکٹر نے زہر کا شک کیا ہے اور پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ میں نے بشیر سے کہا کہ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے انہیں بتا دیا ہے۔ اس نے بھڑک کر کہا، آپ اپنا کام کریں، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، اتنی بڑی بات ان سے کب تک چھپائے رکھتے۔ میں نے دونوں لڑکیوں کا رد عمل دیکھا۔ بیٹی کے متعلق پتا چلا کہ بشیر نے اسے یہ خبر سنائی تو اس کی آنکھیں اور منہ کھل گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھی اور غش کھا کر گر پڑی۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ اس کی ستیلی ماں خاموش تھی، اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تک نہیں تھی۔ رشیدہ کو ہوش میں لانے کی کوششیں ہو رہی تھیں۔ میں اس کے بڑے بھائی کو اپنے دفتر میں لے گیا۔ میں نے اسے کہا، یہ بڑھاپے میں جوان لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کا نتیجہ ہے۔ پھر میں نے اس بھائی کو برا بھلا کہا کہ وہ اپنی بیوی کو قابو میں رکھتا تو وہ اس کے باپ کو سنبھال لیتی اور اس کی بہن کی شادی ہو جاتی۔ اس نے مجھے جو باتیں بتائیں وہ اس کے چھوٹے بھائی کے بیان کی تصدیق کرتی تھی۔ اپنے بھائی کے متعلق اس نے بتایا کہ یہ لڑکا آوارہ ہو گیا ہے، یاری دوستی میں باپ کا پیسہ تباہ کرتا پھرتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا۔ اس نے بشیر کے متعلق یہاں تک کہہ دیا کہ ستیلی ماں کے ساتھ اس کی بے تکلفی اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ کیا ان کی بے تکلفی کا باپ کو بھی علم تھا؟ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، اس نے جواب دیا۔ میں ان کاموں میں دخل نہیں دیا کرتا تھا۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ تمہارے باپ نے خودکشی کی ہو؟ عین ممکن ہے، اس نے کہا۔ شادی کرنے کے بعد صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ پچھتا رہا ہے۔ اور یہ کہاں تک ممکن ہے کہ تمہاری ستیلی ماں نے اسے زہر دیا ہو؟ اس لڑکی کے والدین کی نظر ہماری جائیداد پر ہے، اس نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے میرے ابا نے اس لڑکی کو جواب دے دیا ہو کہ وہ جائیداد کا کوئی حصہ اس کے نام نہیں کرے گا، لیکن جناب یہ لڑکی اتنی دلیر نہیں۔ تم نے باپ سے کبھی اپنا حصہ مانگا تھا؟ پہلے تو کبھی نہیں مانگا تھا، اس نے جواب دیا۔ ابا نے شادی کی تو میں نے حصہ مانگنا شروع کر دیا تھا۔ میں تم سے ایک نازک سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، برا نہ ماننا، اگر تمہارے ابا کو واقعی ہی زہر دیا گیا ہے تو مجھے قاتل کو پکڑنا ہے۔ یہ کام ایسا ہے کہ مجھے بعض ایسی باتیں پوچھنی اور کہنی پڑتی ہیں جو مجھے بھی اچھی نہیں لگتی۔ اپنی بہن کے متعلق تم کچھ جانتے ہو کہ کسی کو پسند کرتی ہے، ضروری نہیں کہ اس کے تعلقات ایسے ویسے ہوں۔ میری بہن گھومنے پھرنے والی لڑکی نہیں، اس نے جواب دیا۔ گھر میں پوری دلچسپی لیتی ہے، باپ پر تو جان بھی نثار کرتی ہے، دلیر ہے اور اپنی کرنے والی ہے۔ میری بیوی نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارے پڑوس میں ایک نوجوان ہے جس کا کچھ نہ کچھ تعلق میری بہن کے ساتھ ضرور ہے۔ میری بیوی نے 3-4 بار دیکھا کہ میری بہن چھت پر گئی تو ادھر لڑکا اپنی چھت پر کھڑا تھا۔ میری بیوی نے ان کے اشارے بھی دیکھے تھے۔ یہ آدمی کیسا ہے؟ بد اخلاق نہیں، اس نے جواب دیا، تیز ترار لڑکا ہے۔ میں نے یہ بات کچھ سوچے بغیر کہہ ڈالی تھی۔ یہ مجھے یقین تھا کہ بیٹی کا باپ کے قتل میں ہاتھ نہیں۔ یہ اس صورت میں ہو سکتا تھا کہ باپ اس کی شادی میں رکاوٹ ڈال رہا تھا۔ بعض باتیں بلا سوچے اور غور کیے ذہن میں آ جاتی ہیں، اور ایسی باتوں میں بعض کام کی ہوتی ہیں۔ رشیدہ کے بھائی نے بتایا کہ پڑوس کا ایک نوجوان رشیدہ میں دلچسپی لیتا ہے تو میرے دماغ میں کئی خیالات آئے اور میں ان پر غور کرنے لگا۔ ان دونوں بھائیوں کو اپنے باپ کی لاش وصول کرنی اور کفن دفن کا بھی بندوبست کرنا تھا۔ گھر میں اور کوئی مرد نہیں تھا۔ میں نے بڑے بھائی سے کہا کہ فوراً جائیداد کے کاغذات دیکھے اور انہیں اپنے قبضے میں لے لے۔
مجھے یہ شک تھا کہ اس کی ستیلی ماں نے جائیداد کا کچھ حصہ اپنے نام کروا لیا ہوگا اور اب اس سے آزاد ہونے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ اسے زہر پلا دیا۔ دوسرے دن ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم رپورٹ دی جو پوری طرح واضح نہیں تھی۔ وہاں کے سرکاری ہسپتال میں اتنے باریک معائنے کا انتظام نہیں تھا، تاہم ڈاکٹر نے موت کا باعث زہر لکھا تھا۔ اس نے منہ سے نکلنے والی جھاگ اور کہہ کی کچھ مقدار اور دودھ کا گلاس اور دیگچی میں سے دودھ کی تھوڑی سی مقدار کیمیاوی تجزیے کے لیے بھیج دی تھی۔ ان اشیاء کے ساتھ مقتول کے معدے اور جگر کا بھی کچھ حصہ کاٹ کر بھیج دیا تھا۔